بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے القاب سے پکارنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ کسی کو ایسے برے نام سے پکارنا کہ جس سے اس کو برا لگے اور خلاف واقعہ بات سامنے ظاہر ہو، یعنی ایک دوسرے کو عار دلانا، شرم دلانا اور برے لقب سے ایک دوسرے کو پکارنا، مثلا اے فاسق، اے کافر، اے منافق، ایسے اے جاہل، اے بدتمیز، اے موٹے، اور پتہ نہیں کیسے الفاظ، یہ سب ایسے ہیں کہ جو برے لقب ہے۔ یا ایسا لقب دینا جس سے شرم دلانا مقصود ہو، شرمندگی مراد ہو، یہ ایک انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ اپنے اعمال ضائع کر دینے کے مترادف ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس طرح اشارہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو آخرت میں نہ تو معافی ملے گی، نہ اس کے حق میں شفاعت کام آئے گی۔ عام طور پر لوگ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مفلس وہی شخص ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، اتنی محنت سے نیک اعمال کیے تھے، اتنی محنت سے نیکیاں جمع کی تھی، لیکن نیکیاں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی بہت ساری جمع کر رکھی تھی، اور وہ یہ جو اوپر بیان کی گئی، کسی کو گالی دی، کسی پر الزام لگایا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو مارا، برا بھلا کہا، کسی کا کوئی حق چھین لیا، یہ ساری برائیاں بھی جمع کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کے بدلے میں ان لوگوں کو جو صاحب حقوق ہوں گے اس بندے کی نیکیاں دے دیں گے، اور یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ چنانچہ دنیاوی مال و دولت سے تہیدہ شخص کو حقیقی مفلس نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مال و دولت، روپیہ پیسے کا افلاس عارضی ہوتا ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات زندگی ہی میں وہ افلاس مال و دولت کی فراوانی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث میں جس افلاس کا ذکر کیا گیا ہے، مفلسی کا، اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے ہے، اور اس مفلسی میں مبتلا ہونے والا شخص پوری طرح ہلاک ہوگا۔ آر کسی کو مارنے میں اتنی اذیت نہیں ہے جتنا کہ کسی کو برے القاب سے پکارا جائے، چنانچہ یہاں اس طرح کے واقعے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ مذکور آیت شریف اور احادیث مبارکہ سے بات واضح ہو گئی کہ کسی مسلمان کو ایسے لقب یا نام سے نہ پکارا جائے جس کو سن کر وہ مسلمان ناراض ہو جائے یا کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے۔ ہاں، اگر لقب یا نام ایسا ہو کہ جس کے استعمال سے بندہ ناراض نہ ہوتا ہو تو پھر صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن بھی ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ تھا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا۔ یہ القاب اچھے القاب ہیں۔ اسی طرح اگر کسی وصف کے ذکر کرنے سے موصوف کا عیب مراد نہ ہو بلکہ صرف صفت بیان کرنا ہو تو پھر جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہے بھائی وہ ہے نا حافظ صاحب، کہ کون سے حافظ صاحب جو جن کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، یا سمجھ گیا وہ، تو ہم نے یہ جو ہاتھ ٹوٹنے والا جو ہم نے بتایا اس لیے نہیں کہ ان کی برائی ہو، پہچان کے لیے آپ سمجھے یار کون وہ والے حافظ کہنا وہ نہیں جیسے ہم نے کہا وہ ہاتھ ٹوٹ اور ہے، اچھا وہ تو بعض دفعہ لقب پہچان بھی بن جاتے ہیں جی۔ تو اگر صرف پہچان کے لیے بتایا جا رہا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن اگر برائی کی نیت سے بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دوسرے کو برا نام سے بلانے سے منع فرمایا بلکہ اس غیر مناسب نام کے رکھنے والے کو نام بدلنے کا حکم بھی فرمایا۔
گاؤں دیہات میں جیسے ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سلمان نام کے، وہ کوئی کون سا سلمان؟ ارے وہ موٹو، اچھا 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 وہ سلمان، تو موٹو کہنے کو ایک دم سمجھ میں آ گیا کون سا سلمان۔ ایسے ہی اور بھی پہچانیں ہو سکتی ہے۔ برے اور بے معنی ناموں کا بدلنا سنت ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات آ رہی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ کے نام کو تبدیل کیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے۔ عاصیہ کے معنی گنہگار ہے۔ ایک تو آسیہ الف سے ہوتا ہے، الف اور سین آسیہ، وہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی تھی آسیہ، وہ تو ایک الگ ہے۔ اور یہ ہے عاصیہ، عین اور صاد، اس کے معنی گنہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ برے ناموں کو بدلنا مستحب ہے، چاہے جائے کہ کسی مسلمانوں کو ناپسندیدہ نام سے پکارا جائے۔ خلاصہ یہ کہ غیر ناشائستہ نام رکھنا اور غیر ناشائستہ نام سے دوسروں کو بلانا شرعاً معیوب ہے۔ کسی کی نقل اتارنا، اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ایک اور مرض رائج ہو چکا ہے، کسی کی نقل اتارنا۔ آج کوئی زبان سے نقل اتارتا ہے، کوئی چل کے دکھاتا ہے کہ فلاں یوں چلتا ہے، کوئی زبان سے بول کر بتاتا ہے کہ فلاں یوں بولتا ہے، کوئی ہاتھوں کے اشارے سے دوسرے کی نقل اتارتا ہے، کوئی قول اور فعل سے بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب انی حکیت احدا وان لی کذا وکذا، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، اگرچہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی مجھے بے حساب مال و زر و کتنا ہی زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنا گوارا نہ کروں۔ یعنی اگر مجھے کسی کی نقل اتارنے پر پیسے بھی مل رہے ہوں تو تب بھی میں کسی کی نقل نہ اتاروں۔ کسی کی نقل اتارنا قولی ہو یا فعلی حرام اور غیبت محرمہ میں داخل ہے۔ آج افسوس سے کوئی ایک کپ چائے پلا لیتا ہے، ارے ذرا فلاں کی نقل اتار کے دکھاؤ، تو اب یہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے، اس کی نقلیں اتارنا شروع کر دے گا۔ صرف چند ٹکوں کی خاطر یہ لوگوں کی منافقانہ مسکراہٹ کی خاطر اتنا بڑا گناہ کر دیتا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر دیتا ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے وہی عیب آپ یا آپ کے اولاد میں پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صفیہ بس اتنی سی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین میں سے ہیں، یعنی اس کے حسن وغیرہ کی کوئی مزید خامی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پستہ قد ہونا کافی ہے، وہ ذرا تھوڑے قد کی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کو بھی کڑوا کر دے۔ یہ دیکھیے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے قد، قامت، ہاتھ پاؤں، ناک کان وغیرہ کو عیبدار بتانا، اگرچہ واقعتاً عیبدار ہو، اور کسی کی بات یا چال ڈھال کی نقل اتارنا گناہ ہے اور سخت منع ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس لیے ہر انسان کو اس کی والدہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، آپ کی نظر میں وہ محبوب نہیں، اس کے والدین سے پوچھے وہ محبوب ہے، اس کی اولاد سے پوچھے وہ محبوب ہے، اس کی اہلیہ کی نظر میں وہ محبوب ہے۔ میرے ہاں اگر کوئی خوبصورت نہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سب کے یہاں خوبصورت نہ ہو۔ کسی کا بچہ اگر لنگڑا ہے، کانا ہے، ایک ہاتھ سے ٹونڈا ہے تو آپ کے لیے تو ٹونڈا ہے، آپ کو تو برا لگ رہا ہے، لیکن اس کی ماں سے پوچھو، اس کی ماں کے لیے تو وہی محبت ہے جو آپ کی ماں کے لیے آپ کے لیے محبت ہے۔ اور ویسے بھی سب کو اللہ نے بنایا ہے، کسی میں عیب نکالنا گویا اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنا ہے۔ کسی کو کیا اختیار ہے اللہ کے بنائے ہوئے میں عیب نکالنا، اس کی نقل اتارنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔